بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ گلوبل گروتھ گروز کی طرف سے میں ہوں قدیر احمد رانا، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب سلمان عابد میوں صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، چیف ایگزیکٹو آفیسر سعید لا کمپنی۔ تو بہت شکریہ سر، آج ہمارا آپ کے ساتھ تھرڈ انٹرویو ہے۔ اس میں آپ ہمیں پلیز یہ بتائیے گا کہ جو ہمارا وراثت کا قانون ہے، جس میں آپ نے پہلے بہت اچھے جو ورثہ کی کیٹیگریز ہیں وہ ایکسپلین کی اور بتایا، اور اس میں بہت سی چیزیں ہم نے نئی نئی بھی سیکھیں۔ آج ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ جو وراثت ہے، اس میں تمام جو ورثہ ہوتے ہیں ان سب کو وراثت ملے گی یا ان میں سے کوئی محروم بھی ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ران صاحب، اس میں نا کچھ صورتوں میں وارث وراثت سے محروم بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، جس طرح ہومیسائیڈ، یعنی کہ قاتل ہے نا، وہ مقتول کی وراثت نہیں لے سکتا۔ کسی بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اب باپ کی وراثت اس کو نہیں ملے گی۔ کسی بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا تو اس کو شوہر کی وراثت نہیں ملے گی۔ شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا۔ اب اس میں دیکھیں کتنا فلسفہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں انسانی جان کا کتنا تحفظ ہے۔ ورنہ تو لوگ کہیں جی وہ ابو جی کو مار دیں، وراثت آئے گی، اس کو کھائیں گے پئیں گے، یا بیوی کے نام پراپرٹی ہے یا شوہر کے نام پراپرٹی ہے، بیوی سوچے گی اس کو ہم مار دیں تاکہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا جو قاتل ہے کو مقتول کی اگر وہ وارث بنتا ہے تو اسے وراثت نہیں ملے گی۔ جی ماشاءاللہ۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا، اللیجیٹمیٹ چائلڈ، اسے ولد الحرام کہتے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں بغیر نکاح کے جو بچہ پیدا ہو جی، اس کو وراثت نہیں ملے گی، یعنی جو ولد الحرام ہے جی، اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ جائز بچوں کو ملے گی وراثت، ناجائز بچوں کو وراثت نہیں ملے گی۔ مذہب کا فرق ہے، فوت ہوا باپ وہ مسلمان ہے، اس کا کوئی بیٹا کافر ہے تو اس کو بھی وراثت نہیں ملے گی۔ جی جی، ٹھیک ہو گئے۔ یعنی کہ اگر مذہب میں فرق ہے، جی، باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے تو کافر کو مسلمان کی وراثت نہیں ملے گی۔ سلمان صاحب، یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ اگر بیوی جو ہے وہ غیر مسلم ہے، کرسچن ہے، عیسائی ہے، تو اس کو جائیداد ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ جو بیوی ہے نا، اگر وہ غیر مسلم ہے جی، تو اس میں دیکھا جائے گا، اگر تو وہ ہے اہل کتاب میں سے ہے پھر تو اس سے نکاح ہو جائے گا، پھر جب نکاح جائز ہو جائے گا تو پھر وراثت والے وہ بھی اس پہ ہی عمل کیا جائے گا، قوانین پہ۔ اگر وہ اہل کتاب نہیں ہے، ہندو ہے، پھر تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ جب اس سے نکاح ہی نہیں ہوگا تو پھر وراثت تو ویسے ہی نہیں ملے گی۔ اچھا، اس میں تیسری، کسی کا کوئی بندہ غلام ہے، غلام کو وراثت نہیں ملے گی۔ منہ بولی اولاد، بعض لوگ نا وہ جس طرح کوئی زلزلہ زدگان سے بچہ لے آئے، سیلاب زدگان فیملی ہے ان سے کوئی بچہ، منہ بولا کسی بھی سینس میں کسی کی منہ بولی اولاد ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں اور اس کا اپنی جو ڈاکومنٹیشن ہے اس میں بھی والد کا نام اپنا ہی لکھوا دیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی شرعی طور پہ وہ وارث نہیں بن سکتا۔ کاغذوں میں والد کا نام بدل، یہ بہت سے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بہت سے ورثاء وہ کیس کر دیتے ہیں جی یہ جو بیٹا بنا ہوا تو بیٹا ہے ہی نہیں ہے، تو اگر وہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، منہ بولا بیٹا ہے، تو منہ بولی اولاد کو وراثت نہیں ملے گی، وہ چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے۔ اور اگر کسی نے لکھوا دیا اس کا نام، اور اگر باقی ورثاء جو محروم ہو رہے ہیں وہ کیس کر دیں، اب ہوتا کیا، بعض اب کسی کا اولاد نہیں ہے، انہوں نے منہ بولی اولاد لے لی، اور جو بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے سگے بھائی محروم ہو جاتے ہیں اس کے منہ بولی اولاد کی وجہ سے، تو اس لیے نا شریعت میں منہ بولی اولاد کیا وہ کوئی حصہ نہیں ہے وراثت۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست حکمت۔ ایک اور صورت ہے اس میں، ایک نا شریعت میں ایک لعان کی ایک قسم ہے، کوئی اپنی بیوی پہ الزام لگا دے کسی قسم کا، کوئی زنا کا الزام لگا دے تو اس میں نا لعان کی صورت ہے۔ اگر لعان کی صورت ہو گئی اور وہ اس صورت میں جو وہ نافذ العمل ہو گئی تو اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ یہ وہ چند صورتیں ہیں جن میں وراثت نہیں ملے گی ورثاء کو۔ تو آپ نے یہ سوال کیا تو میں اس کا ماشاءاللہ یہ بہت کمپریہنسو جو ہے وہ آج کا ایپیسوڈ جا رہا ہے، اور اس میں جو سب سے ایک محتاط رہنے کی بات ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو شک کرتے ہیں اپنے پارٹنر کے اوپر، اور اگر ہم کسی کے اوپر ایسا ایک الزام لگاتے ہیں اور وہ الزام ثابت ہو جاتا ہے شرعی قانونوں کے مطابق کہ کوئی بدفعلی ہوئی ہے یا جو بھی وہ بندہ غیر اخلاقی یا غیر جنسی تعلقات کا الزام لگا رہا ہے،
تو اس تعلقات کی بنا پہ جو اولاد پیدا ہوگی اس کو بھی کسی قسم کا وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ بہت پیچیدہ مسائل ہیں جن کو سلمان عابد صاحب ماشاءاللہ بڑے عام فہم زبان میں ہمیں بتا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، تو بہت شکریہ سر۔ اس کے بعد میرے پاس ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن، کیا بیٹے کی موجودگی میں پوتا محروم ہوگا یا وراثت ملے گی؟ چران صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا۔ شریعت میں ایک فارمولہ ہے جی اس قانون کے تحت، ہر قریب والا وارث دور والے کو محروم کر دے گا۔ جی جیسے باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہو جائے گا، جی اس طرح بیٹے کی موجودگی میں پوتا محروم ہو جائے گا۔ اب شریعت میں اگر کوئی بندہ فوت ہوا، اس کا بیٹا بھی موجود ہے اور پوتا بھی موجود ہے۔ پوتا یعنی کہ پوتا ہم یہاں اس کو کہیں گے کہ جس کا والد فوت ہو گیا، کیا اس کو وراثت میں، شریعت میں اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ ایک بندہ ہے فوت ہونے والا، اس کا جب وہ فوت ہوا تو ایک بیٹا موجود ہے جی اور ایک بیٹا اس کا اس سے پہلی فوت ہو گیا تو اس کی اولاد موجود ہے۔ جی تو شریعت میں اس کو وراثت پوتوں کو نہیں ملے گی، بیٹے کی وجہ سے پوتے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن مسلم فیملی جو لاز ہیں، آرڈیننس 1961، اس میں اس کے سیکشن 4 میں جو ہے نا، وہ اس کے مطابق جو ہے نا کہ پوتے کو بھی وراثت میں ان کے باپ کا جو حصہ بنتا تھا، یہ تصور کیا جائے گا کہ جو ان کا باپ اگر موجود ہوتا تو اس کو جتنی وراثت ملنی تھی وہ ساری اس کے بچوں کو ملے گی۔ جی تو اس میں جو ہے نا سیکشن 4 کو چیلنج کیا گیا فیڈرل شریعت کورٹ میں۔ جی تو سن 2000 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے سیکشن 4 کو غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے اس کو خارج کر دیا کہ نہیں، بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو وراثت نہیں ملے گی۔ اس پہ اپیل چلی گئی سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ نے شریعت کورٹ کے فیصلے کو سسپینڈ کر دیا اور ابھی تک سپریم کورٹ میں اس کا جو ہے نا وہ معاملہ پینڈنگ ہے، اور سیکشن 4 جو ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ یعنی کہ آج ہمارے پاکستان میں قانون کے مطابق اگر کوئی مرنے والا اس کا بیٹا موجود ہے اور پوتا، یتیم پوتے بھی موجود ہیں، تو ان کو وراثت ملے گی، کیونکہ یہاں ریاست کے قانون کے مطابق عمل ہوگا ریونیو ریکارڈ میں۔ کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں تو وہ ہمیں تو ماننے تو وہی چاہیے، ان پہ ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور لیکن عملی طور پہ جو ہے وہ نافذ العمل وہی ہے، سیکشن 4 انٹیکٹ ہے۔ اگر کوئی بندہ فوت ہوا، اس کا بیٹا بھی موجود ہے اور یتیم پوتے بھی موجود ہیں، تو ان یتیم پوتوں کو ان کے باپ کا جو حصہ ملنا تھا وہ ان کو پورا ملے گا۔ اسی طرح بیٹی کسی کی پہلے فوت ہو گئی، اس کے بچے شریعت میں تو نہیں ملے گا، لیکن سیکشن 4 کے تحت ان کے بیٹی کے بھی بچوں کو وراثت ملے گی، ان کا حصہ ملے گا ان کی والدہ کا۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا انٹرویو جا رہا ہے، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ میرا ایک چھوٹا سا مختصر سا ایک مزید سوال یہ ہے کہ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ والد کی جو وراثت ہے، کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے کہ والدہ کی بھی وراثت ہوتی ہے، تو والدہ کی جو وراثت ہے اس کے کیا ڈائنامکس ہوں گے، اس کی تقسیم؟ وہی قوانین جو والد صاحب کی وراثت ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے بچوں کو جس ریشو سے ملتی ہے، اگر والدہ کی وراثت ہے وہ بھی اسی ریشو سے ملے گی، وہی فارمولہ چلے گا۔ جی جی، تو یہ ماشاءاللہ مختصر سی بات ہے، لیکن اس میں بڑی حکمت ہے۔ اور جو سیکشن 4 کی ہم بات کر رہے ہیں یہ انٹیکٹ ہے، لیکن یہ ابھی سپریم کورٹ میں اس کا جو فائنل ورڈکٹ ہے یا ایک فیصلہ ابھی ہونا ہے وہ ابھی انڈر ریویو ہے، تو وہ جب ہوگا فیصلہ اس کے بعد کا سینیریو کیا ہوگا وہ اس وقت ہی پتہ چلے گا۔ تو سر آج کے انٹرویو کے لیے بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت ویلیویبل انفارمیشن دی ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے سلمان عابد میو صاحب کے جو کانٹیکٹ نمبر ہیں وہ بھی اپنی سکرین کے اوپر بھی چل رہے ہیں، اگر کسی جگہ پہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی بات، تو آپ گلوبل گروتھ گروز @yahoo.com پہ بھی ہمیں ایک تفصیل کے ساتھ ای میل کر سکتے ہیں۔ تو سر ناظرین کے لیے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں؟ ناظرین کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ قانون وراثت کو سمجھنا بھی ثواب ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے یعنی کہ جو بندہ وراثت کے قوانین کو سیکھے گا، سمجھے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کی تاکید ہے کہ اس کو سمجھاؤ لوگوں کو۔ اور تو اس کو نا بطور مسلمان ہر بندے کو اس قانون کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس کو کیا وراثت ملنی ہے، اور اگر اس کو نہیں پتہ تو وہ جس کو نہیں پتہ ان سے پوچھ لے جن کو پتہ ہے۔ جی جی، تو اس میں اگر کوئی کسی کو مسئلہ ہے، کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو ہم حاضر ہیں، وہ پوچھ سکتا ہے۔ جی جی، تو بہت شکریہ سر۔ تو جناب جانے سے پہلے آپ گلوبل گروتھ گرو کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ لیگل اور قانونی معاملات کے اوپر ہیں، ان کو ضرور اپنے دوستوں اور فیملیز کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔
اگر آپ کسی کا بھی مسئلہ حل کرنے میں آپ کی ایک کنٹریبیوشن ہو جاتی ہے یا آپ کا ایک وقت لگ جاتا ہے تو اس میں آپ بھی برابر کے ثواب میں شریک ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایک کامن یا میوچل کوآپریشن ہے سوسائٹی کو اپلفٹ کرنے کا، سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے، تو ہم نے مل کے ہی یہ سب کچھ کرنا ہے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔